خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سونے پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جو روحانی پاکیزگی کو مالی ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا تعارف، پھر سونے پر اس کے حساب کتاب کا طریقہ، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، اس کو دینے کے اہم اصول کیا ہیں، اور آخر میں اس کے خلاصے اور اس کی برکتوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، آئیے زکوٰۃ کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ ایمان کا ایک ستون اور سماجی توازن کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ صرف کوئی خیراتی کام نہیں ہے، یہ ایک فرض مالی عبادت ہے۔ مطلب ہر صاحب نصاب مسلمان کے لیے یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اس کے آپ کہہ لیں 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک، یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ دوسرا، یہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم میں مدد دیتی ہے، ایک توازن قائم کرتی ہے، اور سب سے اہم، یہ غریبوں اور محتاجوں تک براہ راست مدد پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، تو بنیادی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب چلتے ہیں اس کے عملی پہلو کی طرف، یعنی سونے پر زکوٰۃ کا حساب مرحلہ وار کیسے کیا جاتا ہے۔ سونے پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی، سونا کم از کم 87.5 گرام ہو، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سونا پورے 1 قمری سال تک ملکیت میں رہا ہو۔ آپ دیکھیں، سونے پر زکوٰۃ کے حساب میں اس کی خالصیت یعنی پیورٹی بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر زیورات یا بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ خالص 24 قرات کے نہیں ہوتے۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ مختلف قرات میں خالص سونے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، جو حساب کتاب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو حساب کو آسان بنانے کے لیے یہ 5 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پاس موجود سونے کا کل وزن معلوم کریں، پھر اس میں سے خالص سونے کی مقدار نکالیں۔ اس کے بعد خالص سونے کی آج کی مارکیٹ قیمت پتہ کریں۔ چوتھا مرحلہ ہے اس قیمت سے اپنے خالص سونے کی کل مالیت نکالنا، اور بس آخر میں اس کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اچھا، حساب کتاب کرتے وقت 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، زیورات پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ استعمال ہو رہے ہوں یا لاکر میں رکھے ہوں۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ صرف اسی سونے پر دینی ہے جو سیدھا آپ کی اپنی ملکیت میں ہو۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا حساب تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اگلا اور بہت ہی اہم قدم یہ ہے کہ یہ رقم ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے بالکل واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے مستحقین کی 8 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں فقیر، مسکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے عملے اور مقروض لوگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ مدد صحیح لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، مالی پہلو تو ہم نے سمجھ لیے، لیکن اب ذرا اس روح کی بات کرتے ہیں جو اس عمل کے پیچھے ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اس عبادت کا اصل جوہر ہے۔ تو یہاں 3 بنیادی اصول ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلا، نیت، یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرا، دینے کا طریقہ ایسا ہو کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور تیسرا، پوری تحقیق کر لیں کہ زکوٰۃ واقعی ایک مستحق شخص تک ہی پہنچ رہی ہے۔ تو چلیے اب تک کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ایک خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا عمل دینے والے اور پورے معاشرے دونوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور برکتیں بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، یہ معاشرے کے رشتوں کو، اس کے تانے بانے کو مضبوط کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
تو آخر میں اگر حساب کو ایک لائن میں بتانا ہو تو وہ اس سادہ سے فارمولے پر مبنی ہے۔ آپ کے پاس جو خالص سونا ہے اس کی مقدار کو مارکیٹ کی موجودہ قیمت سے ضرب دیں اور جو کل رقم بنے اس کا 2.5% ادا کر دیں۔ اور یہ حدیث نبوی اس کے روحانی حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ مطلب ظاہری طور پر تو ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جس پر غور کرنا چاہیے، ایمان کا یہ ستون جو ذاتی ذمہ داری کو سماجی ہمدردی کے ساتھ ملاتا ہے، ایک زیادہ منصفانہ، ایک بہتر دنیا کے لیے کس طرح ایک مثال بن سکتا ہے؟